سائنسز دوستوں، آج ایک ٹاپک ہے فائر یا آگ کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، یہ ہمیں ڈسکس کرنا ہے۔ اس کے اکثر ٹرانسلیشن موجود ہیں، لیکن اس کا ایک خاص پہلو ہے جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا اس ڈسکشن میں۔ سورہ واقعہ کے چیپٹر 56 جو قرآن کا ہے، اس کی 3 آیتیں بہت اہم ہیں جو آگ کے تعلق سے کچھ کہتی ہیں، 71، 72 اور 73۔ 71 میں قرآن کہہ رہا ہے، پھر کیا تم نے اس آگ کو دیکھا جسے تم سلگاتے ہو؟ یہاں پہ قرآن نے جو ہے وہ انٹروگیٹری فارم میں بات کری ہے، اور یہ قرآن نے کئی جگہ انداز اپنایا ہے، اور اس کا مقصد ہوتا ہے انسان کو موٹیویٹ کرنا ایک آبزرویشن کے لیے، تاکہ وہ غور و فکر کرے اس کائنات کے اوپر، اور جب وہ غور و فکر کرے گا تو اس جو نیچر ہے، جو کائنات ہے، اس میں اس قدر جو واسٹنس ہے اس کو دیکھ کر کے خدا یاد آ جائے۔ تو ایک تو یہاں پہ آگ کی طرف توجہ قرآن نے دلاتے ہوئے اس کو انسان کو موٹیویٹ کر رہا ہے کہ وہ پونڈر کرے، وہ کچھ سوچے، کچھ آبزرو کرے، کچھ غور و فکر کرے اس کی طرف۔ پھر اگلی آیت میں قرآن کہہ رہا ہے کہ تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا یا پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ یعنی پھر قرآن یاد دلا رہا ہے اس خدا کی طرف نیچر کے تھرو، کائنات کے تھرو، کہ جو آگ کے جو سورسز ہیں، جو چاہے وہ لکڑی ہو جو پیڑوں سے آتی ہے، چاہے وہ کوئلہ ہو یا کوئی اور جو نیچرل سورسز ہیں جس سے ہم آگ ڈیرائیو کرتے ہیں، وہ کس نے پیدا کیے ہیں؟ وہ بھی اس خدا نے ہی پیدا کیے ہیں۔ پھر تیسری آیت ہے آیت نمبر 73، جس پہ مجھے سب سے زیادہ خاص ڈسکشن کرنا ہے۔ اس کے کئی ٹرانسلیشن میں نے یہاں رکھے ہیں آپ کے سامنے۔ ہم نے اسے ایک یاد دہانی اور صحرا کے مسافروں اور ضرورت مندوں کے لیے فائدہ بخش بنایا، یعنی آگ کو ضرورت مندوں کے لیے فائدہ بخش بنایا ہے، اور خاص طور سے صحرا کے مسافروں کے لیے۔ یہ بات کئی انداز میں آپ دیکھیں انگلش ٹرانسلیشن میں، شبیر احمد صاحب نے آگ کو جو ہے گفٹ کہا ہے، صفی کسکر صاحب نے پروویژن کہا ہے، محمد شفیع صاحب ایک ریسٹ اور ریفریشمنٹ کا سامان بتا رہے ہیں آگ کو۔ طاہر القادری نے اسے ایک سورس آف پروفٹ بھی بتایا، یعنی اکنامک بینیفٹ بھی اس سے ڈرائیو ہو رہا ہے، اور ایک کمفرٹ بھی جو ہے اس سے مل سکتا ہے آگ سے۔ امت الرحمن صاحب کا اگر ٹرانسلیشن آپ دیکھیں تو اس میں مینز ٹو لیو، یعنی آگ کو ایک زندگی کا ذریعہ بتایا ہے۔ تو کیا اس کا نچوڑ کیا ہے؟ اس کو ہم کچھ سائنٹیفک فیکٹس کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آگ کی جو ڈسکوری ہے وہ ہسٹری میں ایک بہت اہم پوائنٹ تھا، بہت اہم ایونٹ تھا، اور جو سب سے بڑا چینج آیا تھا اس آگ کی ڈسکوری کے بعد وہ یہ تھا کہ انسان کے نیوٹریشن میں بہت ڈراسٹک چینج آیا، اس کا جو ڈائٹ پیٹرن ہے اس پہ ایک بہت زبردست بدلاؤ آ گیا تھا، کیونکہ آگ کی ڈسکوری کے بعد کھانا پکا کر کے کھانے لگے تھے ہیومنس، اور جو ہماری ڈائٹ کو ایبزارب کرنے کی پاور تھی اس سے وہ انہانس ہو گئی۔ نیوٹرینٹس ملے ہماری باڈی کو، جس سے برین کے سائز میں دیکھا گیا کہ کافی وہ پہلے سے بڑھ گیا۔ آفٹر دا ڈسکوری آف فائر ہمارے کوکنگ کی وجہ سے ڈائٹ میں چینجز آئے، جس کی وجہ سے برین سائز انکریز ہوا، اور یہ ایک فیکٹ ہے سائنٹیفک کہ برین سائز اور انٹیلیجنس میں ایک پازیٹیو کوریلیشن ہے، یعنی برین کا سائز اگر بڑھتا ہے تو انسان کی ذہانت یا انٹیلیجنس جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ بڑھتی ہے۔ تو ٹوٹل برین سائز بڑھا اور فلوئڈ انٹیلیجنس بڑھی، یہ ایک بہت اہم چیز ہے جو آگ کی ڈسکوری کے بعد ہوئی، کیونکہ اس ذہانت کے استعمال کرنے کے نتیجے میں پھر بہت ساری ایسی چیزیں آئیں جس سے قرآن کا یہ جو کہنا ہے کہ وہ زندگی کا ایک ذریعہ، زندگی کو جو ہے چلانے کا ایک ذریعہ ہے آگ، کمفرٹ اس سے مل رہا ہے آگ کے تھرو، اکنامک بینیفٹ مل رہا ہے، وہ ساری چیزیں اس پہلو سے کھلتی ہیں۔ جب ذہانت انسان کی بڑھ گئی تو پھر اس نے بہت کچھ ڈسکور کیا، انوینٹ کیا۔ میں اگر اس ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے تھرو آپ سے اگر کچھ کمیونیکیٹ کر رہا ہوں تو یہ بھی انسان کی ذہانت کا ہی ایک مظہر ہے۔ پھر ہم اپنے گھروں میں بہت سارے اپلائنسز یوز کرتے ہیں، واشنگ مشین، ایئر کنڈیشن، الیکٹریسٹی ایز اے ہول جو ہم استعمال کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں انسان کی ذہانت کا مظہر ہیں، اور ان کا سیدھا تعلق ڈسکوری آف فائر سے ہے۔ تو قرآن کی بہت چھوٹی سی آیت ہے، لیکن اس پہ اگر ہم غور و فکر کریں تو بہت ڈیپ اور بہت ہی وائڈ اسپیکٹرم کا جو ہے اس سے ہمیں ایک تھاٹ ملتا ہے جو مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا۔ اس کے علاوہ کچھ فیکٹس اور کہ ہیومنس جو ہیں وہ صرف زندہ چیزوں میں انسان ایک ایسا کریچر ہے جس نے آگ کے استعمال کو سب سے زیادہ ڈومینیٹ کیا ہے۔
ایس جے پائن نے یہاں تک لکھا ہے کہ وی آر یونیکلی فائر کریچرز آن اے یونیکلی فائر پلانٹ. بہت ساری بایو جیو کیمیکل سائیکلز اور بایولوجیکل ایولیوشن جو ہے وہ نیچرل فائر سے افیکٹ ہوتا ہے. یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے. اور فائر جو ہے وہ ایٹماسفیرک آکسیجن کی ٹیوننگ میں بہت سگنیفیکنٹ رول پلے کرتا ہے. ہمارے پلانٹ پہ بہت طریقوں سے جو ہے پلانٹ کو ٹرانسفارم کرتا ہے فائر جو ہے، آگ. اور لینڈسکیپ، ویجیٹیشن، ہیومن فیزیولوجیکل یا ہیومن بیہیویئر کو کافی حد تک انفلوئنس کرتا ہے. ایک بہت ہی کمپلیکس کوریلیشن ہے جو کلائمیٹ چینج اور آگ جو ارتھ کی فائر رجیم ہے اس کے بیچ ہے. اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو یہاں ختم کرتا ہوں، اور ایسے ہی قرآن کے بہت گہرے سائنٹیفک چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور جڑے رہیے. میں پھر کسی اور اہم پہلو کے ساتھ، قرآن کے ایک اہم پہلو کے ساتھ کچھ چیزیں اور ڈسکس کروں گا. تھینک یو ویری مچ.